صورتیں کتنی بھی حسین کیوں نہ ہوں نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں، اور ویسے بھی بیٹیوں سے نہیں بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی سب کے لیے ناشتہ۔ تو آج ہم بیسیکلی کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے سو کے اٹھنے میں، تو کوئی 1-2 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو سب نے ہی ناشتہ کرنا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ سب کو ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ ماما نے تو آلریڈی صبح ناشتہ کر لیا تھا، اور پھر میں نے ناشتہ کرنا تھا، میری سسٹر نے کرنا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ ناشتہ بناتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈیلی بیسس پہ نا باہر کی چیزیں کھا کے بھی انسان اتنا زیادہ فیٹ اپ ہو جاتا ہے نا۔ اور میں نے لاسٹ جو ولاگ ہے اس میں میں نے پراٹھا کھایا تھا، تو نا مجھے یہاں کا جو آٹا ہے نا وہ کافی مزے کا لگا تھا، اس کا پراٹھا بھی کافی ٹیسٹی بنا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ پراٹھا ہی بنا کے کھا لیتی ہوں، کیونکہ دیسی گھی تو ہم پاکستان سے لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے پراٹھا بنایا اپنے لیے، اور یہاں پہ بس پراٹھا بنانے کی میں تیاری کر رہی تھی۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ میں نے یہیں سے سٹارٹ کر لیا تھا، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ میں نے اپنا لاسٹ ولاگ اینڈ کیا نا وہیں سے میں ویڈیو کو سٹارٹ کر لوں، اور پھر اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ کافی زیادہ پازیٹیو انرجی مل جاتی ہے اور ولاگ بن جاتا ہے، ورنہ ولاگ کنٹینیو ہی نہیں ہوتا اور چھوٹے چنے منے سے ولاگ کلپس بنتے ہیں۔ اور اسی لیے نا یہاں سے ناشتے کے ٹائم میں نے ولاگ بنانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اور یہ پیچھے چولہے کے جو پیچھے تھوڑی سی وال ہے نا، اس کے اوپر نا ہیٹ کی وجہ سے نا یہاں سے تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، تو نا یہ کافی بری لگ رہی تھی، تو اس کا بھی کچھ انتظام کرتے ہیں اس وقت۔ خیر یہاں پہ ساتھ ہی میں نے چائے رکھ دی تھی، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں ناشتہ بنا رہی ہوں نا تو مجھے چائے ساتھ چاہیے ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے چائے ساتھ نہیں پینی ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی پینی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی مجھے چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی پراٹھے، اور جو لاسٹ میں نے ولاگ میں پراٹھا بنایا تھا نا مجھے وہاں پہ ایک کمنٹ آیا تھا آپ توا چینج کریں، تو واقعی میں وہ جو توا تھا نا وہ میرے سائز سے بڑا تھا، تو یہاں پہ میں نے چھوٹے سائز کا توا لیا کہ میں نے سوچا کہ میں نے اس پہ بنا کے آج دیکھتی ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے بیٹیوں کے نصیب کے اوپر، کہ بیٹی ہی کیوں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو لیٹسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے لاہور میں، گلبرگ میں، اور اس کی وجہ سے نا ایسے دل اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا اداس ہو جاتا ہے نا کہ ہماری کنٹری کو کیا ہو گیا اور ہمارے لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اور جب چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن میں، تو مائیں اکثر کہتی تھی بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اور یہ باتیں اکثر ہم اپنی سوسائٹی میں سنتے تھے، اور ہم یہ چیزیں نا ہمیں تب سمجھ نہیں آتی تھی، ہمیں اتنی بودر نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں، انسان ٹائم کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہوتا جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں جتنی بھی ہم نے سنی ہوتی ہیں نا، تو یہ ساری ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے کیا کیا سوچتے ہیں، اور جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے اتنے زیادہ پوسیسیو کیوں ہوتے ہیں اور کیوں پریشان ہوتے ہیں۔ تو بس اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی ہی نہیں، بس بیٹی کے نصیب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو انسان کو اپنے نصیب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، تو پتہ نہیں چلتا انسان کو قسمت کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ تو زندگی میں ایسے ہوتا ہے، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اور بس نصیب کے لیے نا دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تقدیر ہوتی ہے جو دعاؤں سے بدل سکتی ہے، ورنہ بیٹیوں کے نصیب جو ہوتے ہیں نا وہ بس دعاؤں سے بدل سکتے ہیں، ورنہ انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو اسے مل جاتا ہے، اور بس جو وقت لکھا ہوتا ہے نا اس وقت میں آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ اور یہاں پہ نا آج ہم نے عمرہ کہہ رہی ہوں سوری، ہم نے طواف کرنے بھی جانا تھا، مکہ جا رہے ہیں آج ہم لوگ۔ تو وہاں جا کے جس چیز سے مجھے دعا کے لیے بولا تھا سب کو میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی، اور مجھے نا اسپیشلی مجھے یہ ہوتا ہے جب مجھے کوئی دعا کے لیے کہہ دیتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ بات کہی ہے تو یہ چیز اب امانت ہے، تو میں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں خصوصی دعا کروں جس نے بھی مجھے دعا کے لیے بولا ہے، اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے گھر میں بلائیں۔ یہاں آنے کی نا سب کو بہت زیادہ چاہت ہوتی ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ ہو کے آتے ہیں نا، ابھی 1 ہفتہ پہلے گئے ہیں، اور جب جاتے ہیں ہمیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اتنی الگ لیول کی نا، کہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہم کبھی یہاں پہ آئے ہی نہیں ہیں، اور اتنا سکون ملتا ہے۔ اور ایک وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہیلنگ پراپرٹیز ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ انسان ٹوٹے دل کے ساتھ جاتا ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے سارے ڈسکس کرتا ہے، اپنے سارے مسئلے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ انسانوں کو تو انسان نہیں بتا سکتا کہ ہر کسی کی لائف میں کتنی پرابلمز ہوتی ہیں۔ ہر کوئی آج کل کا دور اس طرح کا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سب لوگ بروکن ہو، ہر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ کے اپنے پھیلائے ہوئے شر بھی ہیں، اور ان کو فساد کا نام بھی دے سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی وجہ سے، اور ہم لوگوں میں سے کسی کی بھی زندگی میں سکون نہیں ہے، بے شک آپ جتنی مرضی اچھی لائف گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نہیں دیا، تو بس یہ ساری چیزیں نا اللہ تعالیٰ نے آج کل ہر انسان ایک دوسرے کو دیکھ کے نا ڈپریشن میں گیا ہوا ہے، تو ہر انسان کو نا اپنی لائف کو اپنے وے سے
लेके चलना चाहिए, कभी भी दूसरों की तरफ देख के अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं बात कर रही थी कि बेटियों के नसीब से क्यों इतना डर लगता है। पहले बचपन में होते थे ना तो ये बातें बहुत फ़जूल लगती थी, मैं फिर अगेन बात कर रही हूँ। लेकिन अब जैसे ही हमारी टीन एज वाली उम्र गुजरी है तो हमें समझ आता है कि माँ बाप क्यों परेशान होते हैं। और जो बेटियाँ होती हैं वो अक्सर इस तरह के लाइफ में फेसेस आते हैं कि वो खुद भी परेशान हो जाती हैं। हर चीज़ तो इंसान डिस्कस नहीं कर सकता ना, यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने मसले, अपने मसाइल, अपनी पर्सनल बातें लेके तो नहीं बता सकता ना कि किसी की लाइफ में क्या इशू है, क्या इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इंसान को अपने नसीब की दुआएं करनी चाहिए। अगर आप बेटी हैं तो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नसीब की दुआएं मांगें। लड़की हैं या आपकी वालिदा हैं तो अपनी वालिदा से मंगवाएं, अपने बुज़ुर्गों से दुआएं लें। तो ये दुआएं ही बेटियों की किस्मत बदल सकती हैं और तकदीर बदल सकती हैं। और मैं खुद किसी की बेटी हूँ और मुझे लगता है कि आजकल का जो दौर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा डर जो लगता है ना वो बेटियों के नसीब से लगता है। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है ना ज़माना, इतने ज़्यादा सब फास्ट हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि अगर कोई कैसा है कोई कैसा नहीं है। और वहाँ पे फिर हम हरम में चले गए थे मक्का में, और फिर वहाँ पे जाके हमने तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद ना फिर हम लोगों ने मनी एक्सचेंज, हम लोगों ने कह रही हूँ, फिर मैंने थोड़ी सी मनी एक्सचेंज करानी थी। मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी थी तो फिर मैंने मनी एक्सचेंज कराई। उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूख शुक लग गई थी, हम ज़ोहर के टाइम गए थे। फिर हमने वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी, फिर हमने वहाँ से थोड़ा बहुत चीज़ें खाई लेके, और फिर उसके बाद ना ये इशा का टाइम हो गया था। और जब भी हम जाते हैं ना तो फिर इशा के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि भाई ने इशा के बाद हमें वापस ही के लिए लेके आना था। उसके बाद यहाँ पे ना लास्ट टाइम जब हमने स्टे किया था तो मुझे इनका चिली ड्राई बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो फिर दोबारा से हमने इनका चिकन चिली ट्राई किया और साथ इनमें इनसे चिकन स्टीम ले लिया था। और क्वालिटी ऑफ फूड इनकी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही मज़े की होती है। मतलब यहाँ का खाना सभी अच्छा होता है, हाइजेनिक होता है और आप इससे बीमार नहीं होते। सबसे मज़े की बात यही होती है। तो यहाँ से खाना वगैरह भी किया और इशा की नमाज़ कह रही हूँ मतलब मेरे माइंड में ना पहले वाला सीन चल रहा है, ये वाला देख के क्लिप, कि इशा का टाइम नहीं, मगरिब के फ़ौरन बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, क्योंकि इशा के बाद हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना था और फिर हमने वापस घर जाना था। तो यहाँ पे खाना लेने के लिए आए थे, तो बाकी सब लोगों के लिए मैंने ले लिया था चिकन स्टीम ले लिया था और अपने लिए चिली ड्राई ले लिया था। और यहाँ पे हरम में बैठ के ना, मुझे यहाँ पे बैठ के खाने का बहुत मज़ा आता है मतलब मुझे ना एक, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी खाते हैं लेकिन वहाँ पे इतना कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता और ना ही इतना कंफर्ट जोन होता है जितना मज़ा मुझे यहाँ पे बैठ के खाने का आता है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना वगैरह खाया और उसके बाद जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए बोला था, इतने मुझे कमेंट्स आए थे, सब ने कहा था कि हमारे लिए आपने लाजमी दुआ करनी है। फिर मैंने सबके लिए दुआ की और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की, कि मुझे लग रहा था कि जिसने दुआ के लिए मुझे बोल दिया ना तो ये तो एक अमानत है और अब मैंने दुआ करनी है। तो मैंने दिल खोल के आप सब लोगों के लिए दुआ की। और फिर यहाँ पे ना उस दिन जब मैंने ये चिकन चिली ड्राई खाया था ना तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का था और काफ़ी ज़्यादा टेंडर और जूसी था। लेकिन आज ये ना बिल्कुल भी इतना मज़े का नहीं था, थोड़ा थोड़ा हार्ड था। तो कभी कभी चीज़ें बनने में ऐसे हो जाती हैं तो आज तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। आज मुझे चिकन स्टीम अच्छा लग रहा था, या शायद जो दूसरों के लिए चीज़ हो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद ये है कुछ हरम का व्यू होता है यहाँ पे नमाज के बाद, इतना माशाल्लाह से मज़ा आता है ना, और आपका दिल ही नहीं करता कि आप घर चले जाओ, आप यहाँ से कहीं चले जाओ, क्योंकि ये ऐसी जगह है यहाँ पे आपको हर वक्त रौनक मिलती है। आप रात के 2 बजे भी यहाँ पे चले जाओगे ना, आपको ऐसी ही गहमा गहमी मिलेगी। और ये ना हरम का बाहर वाला हिस्सा है और यहाँ पे बैठ के ना नमाज़ें वगैरह, इन लोगों ने यहाँ पे खेमे वगैरह बनाए हुए हैं तो यहाँ पे नमाज़ें वगैरह पढ़ते हैं। और इसके सामने जो है ये सारे आपको होटल्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारे जितने भी होटल्स हैं ना ये 5 स्टार होटल्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इनका एक दिन का ही काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। ऑलमोस्ट 1 डे स्टे का 1 लाख रुपीज़ ये लोग लेते हैं, 1 लाख लेते हैं सिर्फ 24 आवर्स स्टे का। तो ये सारी 5 स्टार सब बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पे बैठ के भी, और सेम जैसे नीचे से आपको व्यू नज़र आ रहा है इन बिल्डिंग से भी सेम इसी तरह से नज़र आता है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से बनी हुई है कि इनमें से खाना काबा का व्यू भी सारा नज़र आता है और ये बहुत ही प्यारा लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ से मैंने बिस्किट लिए, क्योंकि जब भी मैं मक्का में जाती हूँ ना, हरम में जाती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ बच्चों को लेके बांट दूँ, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई थेरेपी होती है। तो जो मेरी थेरेपी है वो यही समझ लो। और इसके साथ साथ
جو حرم میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور آ کے عورتیں اکثریت میں ہوتی ہیں اور یہاں پہ اتنے اتنے لاکھ لگا کے آ جاتی ہیں اور پھر زکوٰۃ کے پیسے لینے کے لیے مانگتی ہیں، تو اس سے ہماری کنٹری کی ریپیوٹ بہت خراب ہوتی ہے اور دیکھ کے برا بھی فیل ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہماری جو کنٹری ہے، ہمارا جو پاسپورٹ ہے، اس کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ آتی۔ تو ویسے بھی یہاں پہ اس چیز کو نا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اکثر جو مانگنے کے لیے آتی ہیں نا وہ پاکستانی عورتیں ہوتی ہیں، ہمیں 10 ریال چاہیے، ہمیں اتنے چاہیے۔ تو پیسے تو انسان کے پاس ہوتے ہیں، دل بھی کرتا ہے دے دے، لیکن یہ کہ یہ اپنے ملک میں کوئی اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی اور جگہ پہ جا کے اپنے ملک کو بدنام کرنا یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے، اور اس سے نا ایک انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے واک وغیرہ کی اور پھر میں نے واپسی پہ چاکلیٹس لی، کٹ کیٹ منی بارس تھی وہ میں نے کھا لی، اور پھر میں نے صبح اٹھ کے ناشتہ وغیرہ بھی بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے سارے کام شام کیے، میں نے سارے برتن وغیرہ یہاں پہ واش کیے۔ اس کے بعد میں بنانے لگی تھی یہاں پہ پلاؤ، تو پلاؤ کے لیے میں نے ساری چیزیں ریڈی کر لی تھی اور میرا مائنڈ ابھی بھی وہیں پہ ہے اور میرے مائنڈ میں وہی چیز چل رہی ہے۔ بس میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یا اس طرح کی چیز دیکھ رہی ہوں نا تو میں بہت زیادہ سیڈلی اور بیڈلی میں بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہوں کہ یہ ہماری کنٹری میں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر مطلب ایک مجھے یاد ہے، میں اکثر پڑھتی ہوتی تھی کہ سیانے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ جتنی فکر ماں باپ کی بیٹیاں کرتی ہیں اتنی فکر بیٹے نہیں کرتے، اور یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی ریئلٹی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں نا تو بیٹیاں ہی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں۔ بیٹے اپنے ماں باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، بیٹے بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو احساس اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے دل میں ماں باپ کے لیے رکھ دی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دل میں نہیں رکھا۔ تو بیٹیاں حالانکہ زیادہ فکر کرتی ہیں، زیادہ چاہت کرتی ہیں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب بات آ جاتی ہے نا بیٹیوں کے نصیب کی تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ مائنس ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ زیرو ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو تھوڑی سی مطلب یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جو ویلیوز کی دی جاتی ہیں، جو ہم اکثر اپنی سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں کہ بیٹیوں بوجھ نہیں ہوتی، اور اکثر لوگ بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کو لگتا ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بوجھ ہوتی ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری ریئلٹی بیسڈ ہیں، اور اکثر گھروں میں ایسی سٹوریز ہوتی ہیں جہاں پہ بیٹیوں کو ڈس ریسپیکٹ کیا جاتا ہے، ان کے احساسات کو نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل کا جو دور ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے، بیٹیوں کو بھی چاہیے ماں باپ کو انڈرسٹینڈ کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کے چلیں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آج کل کا کس طرح کی سوسائٹی میں ہم جی رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے زمانے ہوتے تھے بیٹیاں بہت زیادہ، جہاں پہ ماں باپ کہتے تھے بیٹیاں فوراً سے رضامند ہو جاتی تھی، بیٹیاں اپنی مرضی کے آگے نہیں بولتی تھیں، بچیاں ہار مان جاتی تھی۔ لیکن آج کل بچیاں کچھ ڈفرینٹ طرح کی ہیں، زمانہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو ماں باپ کا سر تو نیچا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، پیار محبت سے اور کسی بھی طرح۔ اور بس ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لڑکی ہیں یا اگر آپ والدہ ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے، اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ بیٹیوں کے نصیب کا نہیں پتہ ہوتا۔ دنیا میں ہر چیز کا پتہ ہے لیکن بیٹیوں کا نصیب ایسا ہے جس کا نہیں پتہ ہوتا۔ کیونکہ یہ چیزیں میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ہے، اور میں اپنے ایکسپیریمنٹ سے آپ کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہوں کہ انسان بہت زیادہ، جب لڑکیاں ہوتی ہیں نا ٹین ایجنگ میں ہوتی ہیں یا ینگ ایج میں ہوتی ہیں، ان کے بہت زیادہ ڈریمز ہوتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں ایسے چاہیے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کہیں نہ کہیں خراب بھی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اتنی زیادہ انسان کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ اتنی زیادہ ہائی بھی نہیں ہونی چاہیے، انسان کو اتنا زیادہ بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک کمپرومائز وے میں لے کے چلیں، اور خود کو اتنا بھی نہ چھوڑ دیں کہ آپ خود کو بس ہواؤں میں لے جائیں اور پھر وہاں سے نیچے اترنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ خود کو ایک فلیکسیبلٹی دیں، اپنی لائف کو ایک فلیکسیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، اپنی زندگی میں لچک رکھیں، تو پھر ہی آپ زندگی کو لے کے چل سکتے ہیں۔ نہیں تو رشتوں کو لے کے چلنا اور ساری چیزوں کو لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں، ورنہ ہمیں وقت اور حالات کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں جو ہمیں خود ہر چیز سمجھا دیتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے تو اس سے پہلے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی حالات سمجھائیں یا ساری چیزیں سمجھنے کی نوبت آئے، اس سے پہلے انسان کو ریڈی ہو جانا چاہیے اور خود کو خود سمجھانا چاہیے۔ کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا
پھر میں وہی بات کر رہی ہوں، آج کل بہت فاسٹ ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں کہ چلاکیاں انسان کو نہیں آنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ زیادہ چلاکیاں کرتے ہیں نا وہ گرتے بھی زیادہ ہیں. تو انسان کو سمجھداری سے مظاہرہ کرنا چاہیے، سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چپ رہنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کو آپ امپروو کر سکتے ہو، اور بس یہ کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو، نمازیں پڑھنی اسٹارٹ کر دو، مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ. اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اکثر مجھے نا یہ کمنٹس آتے ہیں کہ آپ نے ہمارے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے. جب میں سعودیہ میں آئی تھی عمرے کے لیے، تو تب نا میں نے آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعا کی تھی، اور مجھے خود اپنے نصیب کی بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہیں وہ اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہوں گی، لیکن آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. دیکھیں جو وقت آپ کے لکھا ہوا ہے نا تقدیر میں، وہ جب آپ کا وقت آنا ہے، آپ کی شادیاں بھی ہو جانی ہیں، آپ سارا ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرتی ہے وہ بس آنے کی دیر ہے، پھر سارے کام آپ کے آسان ہو جانے ہیں. تو اسی لیے اس چیز کو آپ نے لائٹ لینا ہے، اپنے پاس اپنی نصیب کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. صورتیں کتنی بھی حسین کیوں نہ ہوں، ہمیشہ نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں. تو یہ آپ نے پوئٹری کافی بار سنی ہوگی، اور آپ نے اکثر اس کو دیکھا بھی ہوگا. تو بس اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے کام اس کا حسن نہیں آتا، اس کی خوبصورتی نہیں آتی. اگر ایک چیز کام آتی ہے تو وہ آپ کا نصیب آنا ہے، آپ کی تقدیر میں، آپ کی دعاؤں سے آپ کو ملنا ہے جو بھی ملنا ہے. اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ دعائیں رنگ نہیں لے کے آتی، تو مجھے لگتا ہے کہ دعاؤں سے معجزے بھی ہو جاتے ہیں، اور دعائیں آپ کی زندگی بدل بھی سکتی ہیں. اور جو معجزے اور جو چیزیں آپ کو دعاؤں سے ملتی ہیں نا وہ ویسے نہیں مل سکتی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے نا انسان کے ساتھ معجزے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو جس نے اتنی زیادہ دنیا بنائی ہے، اور جس کے پاس اتنے زیادہ خزانے ہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس انسان کو مانگنا نہیں آتا، ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو آج سے ہم لوگ مل کے ایک وعدہ کریں گے کہ ہم لوگ بالکل بھی مایوس نہیں ہوں گے. جتنی بھی مایوسی ہیں ان کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے، اور ہم لوگ اپنی زندگی کو سٹریس فری بنا کے چلیں گے. ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اگر ٹینشنز میں گزار بھی دیا ہے، پریشانیوں میں، تو ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. وہ ہمارا ماضی تھا، اس میں جو بھی ریگریٹ تھے اس کو ہم بھولیں گے. اور یہاں پہ باتوں میں نا آپ کے ساتھ یہاں پہ میرے رائس بھی ریڈی ہو گئے تھے. اور بس آج تھا مجھے کافی زیادہ اس انسیڈنٹ نے سیڈ کیا تھا کہ ہم مسلمان کنٹری میں اور ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. تو یہ چیز انسان کو بہت زیادہ ڈپریسڈ ہرٹ کرتی ہے، اور انسان کو ڈر بھی لگتا ہے. انسانوں سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہم سب انسان ہیں، فرشتے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ خوف آتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے. اور آج میری بھانجی کی نا برتھ ڈے تھی، تو ہم لوگوں نے سیلیبریشن کرنی تھی اس کی پری برتھ ڈے. تو یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے، میکڈونلڈس میں چلے گئے تھے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ کہیں پہ بھی نا برتھ ڈے کا ارینج نہیں مل رہا تھا. پہلے ہم اسٹار بکس میں گئے، اس کے بعد ہم ڈنکن میں چلے گئے. تو ان لوگوں کے پاس نا اویلیبل نہیں تھا کوئی بھی برتھ ڈے کی سیلیبریشن کے لیے کوئی بھی ارینج وغیرہ یا ڈیکور وغیرہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہم لوگ بیکری پہ چلے گئے، اور یہاں پہ ہم لوگ کیکس دیکھ رہے تھے، اور کیکس ہی بس ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کون سا لیں. تو یہاں پہ یہ والی پیسٹریز مجھے کیوٹ لگ رہی تھی، ایک میں نے یہ لے لی، اور ساتھ میں ایک یہ والا کیک لیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہاں سے کولڈ ڈرنک پک کی، اور بس کھانا وغیرہ تو ہم کھا کے آئے تھے گھر سے، اس لیے ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کا. یہاں سے ہم نے مفنس لیے، ساتھ میں پیسٹریز لی، اور پھر ساتھ میں ایم سی سے ہم لوگوں نے ارینج کرایا تھا. تو یہ کافی اچھا ان لوگوں نے ڈیکور کر کے دیا تھا. اور بس ہم لوگوں نے کافی زیادہ ٹرائی کیا، لیکن ہمیں نہ یہاں سے آس پاس سے کہیں سے بھی کینڈلز نہیں مل رہی تھی. اور بچوں کو نہ زیادہ شوق ہوتا ہے کینڈلز کو بلو کرنے کا، تو کینڈلز تو نہیں تھی. خیر ہم نے یہاں پہ سمپل سی سیلیبریشن کی، کیونکہ اس کی پری برتھ ڈے تھی، اور باقی برتھ ڈے وہ گھر جا کے اپنے پاکستان میں کریں گے. تو یہاں پہ چھوٹی سی پری برتھ ڈے ہم لوگوں نے سیلیبریشن کی تھی، اور ہمیں ان کا ڈیکور بہت پسند آیا. بہت ہی مزے کا ان لوگوں نے ڈیکور کر کے دیا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہاں پہ سب سے پہلے برتھ ڈے سیلیبریشن ان کے سٹاف نے کی تھی. تو یہ کیک جو چھوٹا سا لے کے آئے ہیں، یہ ماربل کیک تھا، یہ بھی یہ لوگ لے کے آئے تھے، ساتھ میں بلونز لے کے آئے تھے. اور بس آج کی برتھ ڈے کافی زیادہ میموریبل بھی ہیں، اور ہم لوگوں نے کافی زیادہ انجوائے بھی کیا. اور بس گھر سے کھانا نہ کھایا ہوتا پھر اور انجوائے کرنا تھا. تو بس لوگ کو یہی پینٹ کر رہی ہوں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا. اللہ